إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، یا الہی اگر توفیق خاص مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، توحیدات، کبریائی، بڑائی، افتائی، تنہائی، بادشاہی اللہ حکم الحاکمین کی ذات باری تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، غنی بخش، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے والا، رزق دینے والا، جو تو حیات کا مالک ہے۔ درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہرہ و برکات سے معزز و مکرم سامعین و محترم، اللہ تعالی نے دین اسلام کو ایک کامل اور جامع نظام حیات کے طور پر نازل فرمایا۔ رب العالمین نے صرف بندے کو اللہ کی عبادت کا طریقہ ہی نہیں سکھلایا، بلکہ انسانیت کے ساتھ اس نے سلوک، عدل، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا، محبت، الفت، پیار، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے سکھلا دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی، مومن کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کے بات سمجھائی، فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کے ایک مسئلہ سمجھا دیا، ایک بات سمجھا دی، فرمایا اے مومنوں، تمہارے آپس کے معاملات، آپس میں پیار اور محبت، الفت، عقیدت اس طرح قائم ہو کہ جس طرح انسان کے کسی جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو، گویا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے جسم میں بے چینی ہے، سکون نہیں، آرام نہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو۔ یہی مثال ہے مومن کی کہ اگر دنیا کائنات کے اندر اگر ایک مومن بھی، ایک مسلمان موحد بھی پریشان حال ہے تو دوسرے مسلمان اس کے جسم کی مانند ہے۔ یہ ایک جسم ہے مسلمان کو، ایک جسم کی مانند کہا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، مسلمان کے مسلمان پر کتنے حق ہیں، کیا حقوق ہیں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب مسلمان کسی سے ملے تو اسے سلام کریں، یہ پہلا حد۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دعوت کرے، فَأَجِبْهُ، اسے دعوت پہ بلائے، دعوت دی جائے، فَأَجِبْهُ، اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصِحْ لَهُ، ہاں مومن مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، کسی مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اس کے چھینک کا جواب دے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی تیمارداری کرے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلا جائے، یعنی جنازے کی نماز ادا کی جائے۔ یہ 6 حقوق ہیں، انشاءاللہ اسی کو مختصر کرتے ہوئے انہی کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ کائنات طرف صحیح معنوں کے اندر مجھ جیسے گناہگار کو حق اور سچ بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب یہاں لفظ کو نوٹ کیجیے، لفظ ہے السلام علیکم، لیکن ہمارے معاشرے میں جلدی کے ساتھ چلتے ہوئے السلام علیکم السلام علیکم، جس کا لفظ کا معنی چینج ہو گیا۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے داخل رحمت علی الیہود، کہ ایک یہودیوں کی جماعت پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھر تشریف لائی، آپ علیہ السلام کو آ کر کے کہنے لگی السلام علیکم، تم پر موت ہو، السلام علیکم تم پر موت ہو۔ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن رہی، نبی کریم علیہ السلام نے جواب کتنا کہا علیکم، تم پر بھی موت ہو۔ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ الفاظ بڑھا کر کے کہہ دیے کہ تم پر موت ہو، تم برباد ہو، تم ہلاک ہو، یعنی کچھ جملے بڑھا چڑھا کر کے بد دعا دے دی جواب کے اندر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے روکا، اے عائشہ یہ کیا کر رہی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنا نہیں؟ کوئی یہودی آپ پر موت کی بد دعا کر رہے ہیں، یعنی آپ نے دعا کر رہے ہیں کہ آپ پر موت ہو، پر میں نے انہیں کا تو جواب دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے بھی جواب میں کیا دیا کہ تم پر بھی ہو، جب میں نے جواب دے دیا تو تمہیں جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ بات مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دین اسلام ایک ایک مسئلے پر میری اولاد کی رہنمائی کرتا ہوا ہے، ایک ایک مسئلے کے اوپر، مگر ہم ہی ہیں جو ہم دین اسلام کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ آگے آئیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، کائنات طرف فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اسے سلام کا بہتر جواب دو تاکہ تم جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر اس سے بہتر جواب دو۔ یا کوئی بھی ایک امام صاحب گزرے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں السلام الترام من الآفات الظاہرۃ والباطنہ، یعنی ظاہری اور باطنی آفات مصائب سے محفوظ رہنا۔ جب ہم کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو، مطلب تمہارا جان بھی محفوظ، تمہارا مال بھی محفوظ۔ آج ذرا میرے سمیت ہم ذرا جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ذرا اس معاشرے میں نظر دوڑا کر کے تو دکھائیں کہ ہم سلام کریں، اس سلام کے بعد وہ ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ کیا ہم سے محفوظ ہے؟ یہ سوچنے کی بات۔ اسلام کا معنی کیا ہے کہ تمام ظاہری و باطنی آلات سے ان سے محفوظ رہنا، بچے رہنا مشکلات سے۔ آج اس دور کے اندر سگا بھائی کا دشمن بن چکا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن چکا ہے، بیٹا باپ کا دشمن بن چکا ہے، صرف چند ٹکوں کی خاطر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان من موجبات المغفرۃ بذل السلام وحسن الکلام، سے ترغیب کی روایت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مغفرت کو
بخشش کو واجب کر دینے والی چیز اگر ہے تو وہ سلام، بس السلام، سلام کا جواب دینا، بہت کلام، اچھی گفتگو کرنا۔ اور میرے معاشرے میں اچھائی کی کیفیت تو یہ ہے جو چند دنوں میں، پچھلے دنوں میں جو ایک فحاشا عورت نے فحاشا ویڈیو موبائل کے اوپر چلائی، کتنے ویوز بن چکے، بچے کے منہ پر اس کا نام آ گیا۔ یہ معاشرہ ہے اسلام۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جی سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا وہ دنیا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، سوال کرنے والے نے سوال کیا ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام، ایک دوسرے کی دعوت کرنا، کھانا کھلانا ایک دوسرے کو۔ اپنے لفظوں میں بات سمجھا دوں، یعنی ایک دوسرے کی دعوت کرنا، ایک دوسروں کے اوپر ڈشیں پیش کرنا۔ آج کیفیت یہ بن چکی ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں تو دور کی بات، بیٹا باپ کو ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ کیفیت تو آج یہ بن چکی، ایک دوسرے کی دعوتیں تو دور کی بات۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جب سوال ہوا بہتر اسلام کیا ہے، یہی جواب تطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، دعوتیں کرنا، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، سلام کا جواب دینا، لٹا دینا، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کہنا، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہنا۔ آج تیرے میرے معاشرے کے اندر سلام ایک روایتی رواج بن چکا۔ صحیح معنی کے اندر اگر ہم لفظ السلام علیکم کہیں، السلام علیکم کہنے کا مطلب تم پر سلامتی ہو، 10 نیکیاں، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما، آنے والا آیا، آ کر کے کہا السلام علیکم، آپ علیہ السلام نے فرمایا 10، دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 20۔ تیسرا آیا اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 30۔ 7 صحابہ نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی، آنے والے نے صرف سلام کہا، آپ نے کہا 10، دوسرے نے رحمت اللہ کے الفاظ بڑھا دیے، آپ نے کہا 20، تیسرے نے برکاتہ کے الفاظ بڑھا دیے، آپ نے 30 کا لفظ بول دیا۔ کیا ماجرا؟ فرمایا جس نے صرف سلام کا السلام علیکم زبان حرکت میں آئی، صرف 10 نیکیاں مل گئی، صرف 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، مفت کے اندر یہ 30 نیکیاں۔ آج تیرے میرے معاشرے کے اندر کیا ہو چکا؟ کال آئی، سلام کو چھوڑ دیا، اوروں کی تعریف ہم نے اپنا لی۔ ہیلو، کہاں، کس جگہ، سلام ختم، گڈ مارننگ، یہ انگریزوں والا کر ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإن تحيتك
تحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليكم ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. صحیح بخاری کی روایت. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. جب انہیں پیدا فرما کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ فرشتوں پر سلام کہو. جو سلام آپ فرشتوں پر کہو گے وہی تمہاری اولاد کا ہوگا, ذریت کا ہوگا. پابندیاں گئے نفر من الملائکہ جنہوں سے فرشتوں کے خلاف بیٹھی ہوئی گزرے کہا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. یعنی کچھ اضافہ کر دیا. یہ سلام رہتی دنیا تک ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا گیا. کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سلام اللہ نے کہا ہے تو جو تم سلام کرو گے وہی تمہاری ذریت کا سلام ہوگا. آج تو تیرے اور میرے معاشرے کے اندر نا مکان مختلف مقدار میں بنا دیے گئے, بیٹھکیاں بنا دی گئی. گھر کے اندر ایک مکان کو علیحدہ تعمیر کر دیا گیا بیٹھنے کے لیے تاکہ مہمان آئے اس میں سوار ہو جائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ راستوں میں نہ بیٹھنا, چوکوں چوراہوں کے اندر فضول نہ بیٹھنا. آج تیرے میرے معاشرے کے اندر چوکوں چوراہے یہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کے ساتھ. خالی ہیں تو اللہ کے گھر خالی ہو چکے ہیں. اللہ کے گھر مسجدیں ویران ہو چکی ہیں, بازار آباد ہو چکے ہیں. حالانکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے بری جگہ اگر ہے تو وہ بازار ہے, سب سے اچھی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب منع کیا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو, آپ علیہ السلام نے فرمایا جب راستوں میں بیٹھنے سے منع کر دیا گیا ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں اپنے معاملات طے کرتے ہیں, تجارت کے لین دین کے یہ سارے معاملات کرتے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر پھر راستے میں بیٹھنا پڑ جائے, اگر یہ بات ہے راستے میں اپنے معاملات طے کرنے ہوتے ہیں بیٹھنے ہوتے ہیں تو پھر راستے کا حق ادا کر, راستے کا حقوق ادا کر. کہنے لگے راستے کا حقوق کیا ہے؟ پہلا حق غض البصر و کف الاذى, اپنی نگاہ کو جھکا کر کے رکھ, نیچے رکھ. آج جس معاشرے میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں فتنوں کا انتہائی دور, یہ فتنے تیری اور میرے ہاتھ کے اندر موجود. جو میں نے بات شروع کے اندر پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایک بادشاہ نے پھانسی کھلائی فیس بک کے اوپر, پتہ نہیں اتنی کتنی پھانسیاں فیس بک کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہماری عوام بے انتہا لگی ہوئی ہے ان کے پیچھے. فرمایا میرے صحابہ اگر راستوں میں بیٹھنا پڑ جائے راستے کے حقوق ادا کر. پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھ, بکف الاذى تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دے. تیسرا ورد السلام, سلام کا جواب دینا, کوئی اگر سلام کیا جائے یہ راستے کے حقوق. آگے فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا. یہ راستوں میں چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھنے کا یہ حق ہے, حکم کہ اگر آپ چوکوں چوراہوں میں بیٹھے ہو تو یہ حقوق کا خیال کرنا, نگاہ کی حفاظت کرنا, تکلیف کی چیز راستے سے ہٹا دینا, سلام کا جواب دینا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے، یعنی مسلمان بھائی ملے، ملاقات ہو، سب سے پہلی جو گفتگو ہے وہ سلام، جب ملو ایک دوسرے کو سلام کہو۔ فرمایا اگر راستے میں دیوار آ جائے، کوئی درخت آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، یعنی اتنی سی ہے کہ آپ اس پلر کو اوپر مڑ کے آئے ہیں تو پھر بھی سلام کریں، اتنی سلام کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ آگے سنیں، پیارے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے بھی راوی فرماتے ہیں لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ سیدنا ابو ہریرہ ذرا سب کیا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، حتیٰ کہ تم ایمان لے کر کے آ جاؤ، مومن بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، ولا تؤمنوا، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے، ایمان والے نہیں کہلوا سکتے، کب تک حتی تحابوا، حتیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اس وقت تک مومن نہیں۔ آج محبتیں کہاں رہ گئی، اخوتیں الفتیں کہاں رہ گئی؟ آج کیفیت یہ بن چکی ہے چند ٹکوں کی خاطر بیٹی ماں کو الوداع کہہ رہی ہوتی ہے، چند ٹکوں کی خاطر بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چند ٹکوں کی خاطر بھائی بھائی سے جدا ہوا نظر آ رہا ہے، چند ٹکوں کی خاطر عرصے پی جاتے ہیں، نسلوں کو نصیحت اور وصیت کر کے جاتے ہیں، میں مرے جا رہا ہوں، میرا بھائی مجھے کندھا نہ دے، یہ کیفیت بن چکی ہے۔ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا، اس وقت تک تم مومن ایمان والے نہیں بن سکتے، حتی تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ وہ عمل کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ؟ کیا ایسی رہنمائی نہ کر دوں؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه، کیا میں تمہاری ایسی رہنمائی نہ کروں کہ جب وہ تم عمل کرنے لگ جاؤ تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام قائم کر دو۔ جب سلام کرو گے ایک دوسرے پر محبتیں بڑھیں گی، عقیدتیں بڑھیں گی۔ تیرے اور میرے معاشرے میں ایک رواج بن چکا ہے کہ مرد ہے نا، یہ باہر سے آئے گھر آ کر کے دیکھتا ہے کہ بچے بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھے ہیں، سلام نہیں کرتا، کہتا میں گھر لوگوں کو سلام کروں۔ یہ تیرے اور میرے معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، کہتے میری رات کو مجھے بچوں کو سلام کروں، کیوں؟ آئیے سنتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سلام کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، متفق علیہ، وفی روایت مسلم والراکب علی الماشی۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد، چلنے والا بیٹھنے والا کو سلام کرے، گزرا بیٹھا سلام کرے۔ آگے فرمایا والقلیل علی الکثیر، تھوڑے ابھی جہاں بہت زیادہ بیٹھے وہاں جا کے سلام کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہے راکب علی الماشی، سوار جو ہے جو سواری پر جا رہا ہے، جو پیدل جا رہا ہے، ایک سواری پر جا رہا ہے، دوسرا پیدل جا رہا ہے، سواری والوں کو چاہیے پیدل والے کو سلام کریں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره. سن ابی داؤد کی روایت. فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو چاہیے کہ وہ سلام کہے. جب بھی مجلس ختم ہو پھر بھی سلام کیا کر کے مجلس ختم کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم علیکم الیہود فانما یقول احدهم السلام علیک فقل علیک. یہ وہی روایت جو میں پہلے بیان کر چکا. آگے چلتے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ السلام ثم جلس فقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ابھی چلتے ہیں ایک اور روایت. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو یا ایھا الناس قربان جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پر کیا انداز تھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سمجھانے کا. کہیں ایمان والا کو مخاطب کر کے فرمایا کہیں پوری انسانیت کو جمع کرنے والا کر کے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام سلام کو عام کیا کرو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کھانا کھلایا کرو وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ صلہ رحمی کیا کرو رشتے کو توڑا کرو جوڑا نہ کرو. تیرے میرے معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. بھائی بھائی کو لڑانا آتا یہ کون یہ کزن یہ فلاں یہ ایک دوسرے کے ایسے دشمن بن جاتے ہیں پھر سخیاں بیت جاتی ہیں یہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں. واصل الارحام بلکہ مجھے یہاں صحیح مسلم کی حدیث یاد آ گئی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رشتے داری کو توڑتا ہے جوڑتا نہیں رشتے داری توڑتا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سوچیے ہوگا تیرے میرے معاشرے میں کتنے رشتے داریاں ایسی ہیں جس کو ہم نے جڑایا ہم نے جس کی صلح کرائی. افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ رات کو سو رہے ہوں وصلوا بالليل والناس نيام لوگ آرام کی نیند سو رہے ہو تو ذرا کھڑا ہو کر جب رب کے سامنے آ کرو نماز پڑھ وصلوا باللیل رات کو نماز پڑھ. آج تیرے اور میرے معاشرے میں کیفیت یہ بڑھ چکی نفل تو دور کی بات ہم سے فرض ادا نہیں ہوتے. یہ کتنی بات ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم جا کر کے بعد ان سے ادا کر کے آ جائے نفل دور کی بات ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے یہ چار کام کرے افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. دوسرا کیا ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ جب تمہیں کوئی دعوت دے پھر اس کی دعوت کو قبول کر. یہ نہ کہ دعوت دینے والا یہ غریب ہے یا اس نے تو خالی پانی بھی پلانا ہے اس کے بعد جا کر کے کیا کریں گے اس نے کون سا بکرے چترے یا دیسی مرغے ہمیں کھلا دینے ہیں ہم نہیں جانتے. نہ بڑی یہی بیان نہ کیا کر اپنے آپ کی بلکہ کوئی بھی دعوت کرے غریب ہو یا امیر تمہیں کوئی اپنے کھانے کے اوپر بلائے دعوت دے پھر اس کی دعوت کو قبول کر.
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں کوئی دعوت پر بلائے، عام و خاص، سب آگے، خاص لوگوں یا عام لوگوں، کوئی بھی بلائے، فَأَجِبْهُ، پھر اس کی دعوت قبول کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لو دعیت الی قراء لعجبت ولو اہدی الی قراء لقبلت، اگر کوئی مجھے بکری کے خود کی دعوت دیتا تو میں اس کی بھی قبول کر لیتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا ہے یہ، کیسا پیارا نمونہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے بنایا کہ کوئی مجھے بکری کے خون کی بھی دعوت دیتا میں وہ بھی قبول کر دیتا۔ آج تیرے اور میرے معاشرے کے اندر ہم امیروں کو تو دعوت دیتے ہیں، غریبوں کو اپنے پاس بٹھا کر کے دیتا ہے۔ میرے سمیت ہم ذرا اپنا محاسبہ تو کریں، اپنا جائزہ تو لیں اس معاشرے کا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فإن شاء طعم وإن شاء ترک، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا جب تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دے جاؤ اس کی دعوت قبول کر، یعنی جانا ضرور ہے، آگے تیری مرضی، تجھے کھانا پسند آئے یا نہ آئے، تیرا جی چاہتا ہے کھانے کو کھا لے، تیرا دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو چھوڑ دے، جانا ضرور ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وہ غریب ہے اس نے بلانا کیوں جا۔ آگے سنیے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کھانوں میں سے، دعوتوں میں سے سب سے برا ترین کھانا وہ ہے کہ جس کھانے میں اغنیاء کو دعوت دی جائے، ویترک الفقراء، فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ تیرے اور میرے معاشرے میں بھی یہی کر دیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمسایوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پیسے والوں کو دعوت دی جاتی۔ فرمایا سب سے برا کھانا وہ ہے کہ جس میں صرف اغنیاء کو، غنی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو بلایا جائے، فقیروں کو، غریبوں کو دور کر دیا جائے، یہ برا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیسرا حق مسلمان کا مسلمان کے اوپر، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصِحْ لَهُ، جب کوئی مسلمان تجھ سے خیر طلب کرے، کوئی اچھا مشورہ طلب کرے، کچھ اچھا مشورہ دینا ہے، اس کے ساتھ خیر کرنی ہے، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصِحْ لَهُ، بلکہ مجھے یاد ہے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک کسان کا سودا طے ہو گیا، میں نے گھوڑا خریدا 300 درہم کا، بات کو سمجھیے گا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا ایک کے ساتھ میں کسی راہ چلتے گزارا سودا ہوا گھوڑے کا 300 درہم کا، میں لے کر کے اپنے آقا کے پاس آ گیا۔ جب میں اپنے مالک کے پاس پہنچا تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مالک نے دیکھا کہ گھوڑا 300 سے زیادہ قیمتی، یہ بہت بڑا قیمتی، مالک کی قیمت بڑھاتا گیا حتیٰ کہ 800 درہم کا گھوڑا خریدا۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ میں 300 کے ساتھ بات اس کے ساتھ طے کر دیا، بات کٹ ہو گئی، پکی ہو گئی، میرا سودا ہو گیا کہ آپ مجھے اپنے مالک سے درہم دینار لے کر کے تجھے دوں، اپنے لے کر کے واپس چلا۔ وہ درہم دینار لینے آیا تھا، میں یہاں سے آگے رسول نے قیمت بڑھا چڑھا کر کے 800 روپئے دے دی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں؟ سنیے پھر سیاقی رسول کیا بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ من نصح لکل مسلم۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میرے یعنی سیاقی رسول کہتے ہیں بایعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت اس بات پر کی علی اقام الصلاۃ کہ میں نماز کو قائم کروں گا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ
زکات ادا کروں گا، من نسل کل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کروں گا۔ فرمایا جو گھوڑا تم 300 درہم میں لے کر کے آیا تھا اس کی قیمت زیادہ بنتی تھی، 300 درہم نہیں تھی، وہ 800 کا گھوڑا تھا، میں نے 800 سے ادا کر دیا۔ اب ذرا میرے ساتھ ہم سب رات میں لگ کر کیا ہے ذرا نظر دوڑائیں، معاشرے میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز بیکار ہو گئی ہے، اس کے اندر فلاں نقص پایا جا رہا، فلاں کمی پائی جا رہی ہے، میں نے اپنے سامان کو بیچنی ہے، میں وہ چیز نقص چھپا کر کے، ایپ کو چھپا کر کے، پردہ ڈال کر کے بیچوں گا، اچھے لفظ بیچوں گا۔ فرمایا نہیں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں، مسلمان اس بات پر ہوا کہ میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کروں گا، زکات بھی ادا کروں گا اور مسلمان کے ساتھ خیر خائی بھی کروں گا۔ چوتھا حق کیا ہے؟ کہانی صلاۃ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب تم چھینکا ہے تو الحمدللہ کہے، ساتھ ہمارا مسلمان کو اس کا جواب دے یرحمک اللہ کہے۔ آج کس مقام پر مجھے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی، حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، دریا کے کنارے بیٹھ کر حدیث کی کتاب لکھی جا رہی ہے اور کوئی باتیں بھی نہیں، حدیث نقل کر رہے ہیں، سامنے سے ایک کشتی گزرتی ہے دریا میں، کشتی کے اندر ایک سوار بیٹھا جسے چھینک آئی، اس نے زور سے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی حدیث لکھنے میں مصروف ہیں، کشتی آگے چلی گئی، نکل گئی، ذہن میں خیال آیا امام صاحب حدیث تو تم لکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر خدا نہیں کر رہے، کیا فائدہ ایسی حدیث لکھنے کا؟ اللہ اے امام صاحب خود سوچتے ہیں دل میں کیا فائدہ ایسی حدیث لکھنے کا کہ جب میں نے حدیثوں پر عمل ہی نہیں کرنا۔ اور تیرے میرے سمیت ہم ذرا اپنے معاشرے کی نکاسی کریں، ذرا نظر دوڑائیں معاشرے کے اندر، دن رات قرآن حدیث سنتے ہیں مگر میرے تیرے کانوں پر جو تک نہیں رینگتے۔ قربان جاؤں امام صاحب نے دوبارہ ایک نئی کشتی کرائی، اپنی جیب سے درہم دینار ادا کر کے اس کشتی کا پیچھا کیا، جا کر کے الحمدللہ چھینک کا جواب دے کر کے واپس آئے۔ لا کر کے تو دفاع سے اللہ کے ولی جو اپنی جیب سے خرچ کر کے جائیں نیکی کے طرف کام کو تعمل کر، حدیثوں پر عمل کرتا کیا نہیں؟ آج تیرے اور میرے پاس ہم وقت حدیث سے موجود ہے، قرآن و حدیث، دن رات واضح نصیحت سنتے ہیں مگر پاک کانوں پر جون تک نہیں رہی تھی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله، فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم۔ جس نے تمہیں کہا يرحمك الله تو اسے جواب دے يهديكم الله ويصلح بالكم کہ اللہ تمہیں ہدایت بھی عطا کرے اور تمہارے سارے معاملات اللہ درست کر دے۔ اللہ کی قسم کبھی تیری اور میری نظروں میں یہ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں، حقیقت بات ہے اگر ہم ان سنتوں پر عمل پیرا کرنا شروع کر دیں اللہ کی قسم دیکھنا معاشرہ کتنی ترقی کرے۔ ایک سنت رسول پر بھی عمل اور دوسرا حدیث رسول پر بھی عمل۔ اب آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب فاذا عطس فحمد اللہ فحق علی کل مسلم سمعہ ان یشمت مع التثاؤب فانما هو من الشیطان فلیردہ ما استطاع فاذا قال اعزعک منہ الشیطان۔ جب تمہیں چھینک آئے اللہ کی حمد بیان کیا کرے، چھینکنا اللہ کو پسند ہے، اللہ یحب العطاس، چھینکنا اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا جب تمہیں چھینک آئے اللہ کا شکریہ ادا کیا کر،
آگے فرمایا جب تمہیں جمائی آئے اسے روکا کریں، چاہے نماز کی حالت میں کیوں نہ ہو، تمہیں نماز میں بھی جمائی آ جائے گا تو اسے روکا کر۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بیٹھنے کے اوپر بیٹھے بیٹھے جسے جمائی ہے اس نے زور سے آواز نکالی، ہاں ہاں کی آواز ہے، اس طرح کی کچھ آوازیں نکالی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں شیاطین یہ ایسی آوازیں جمائی کے مطلب سننے کے بعد خوش ہوتے ہیں، خدا ایسی آوازیں نہ نکالا کریں، اسے روکا کریں۔ جمائی جب آئے نماز میں ہو جس حالت میں بھی ہو جمائی آئے اس کے اوپر ہاتھ رکھے، لیکن یہاں آخر میں ٹھیک کا جواب کوئی دیتا، جمائی کا واقعہ تو زور زور سے آواز نکالے گا، یہ معاشرہ ہے ہمارا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقد ابتلى بذات وثلاثون ملکا ایہم یسعد بها، ایک بندے کو چھین کر اس نے کیا دیا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، والذی نفسی بیدہ لقد ابتلى بذات وثلاثون ملکا ایہم، تیس فرشتے دوسرے جو بچتے اور لڑائیں دوڑ رہے ہیں کہ یہ مبارک کلمات میں اٹھا کر کے لے آؤں۔ اتنے مبارک کلمات ہیں، چھین کے بعد ہر بندے نے کہا الحمدللہ، ایک روایت کے الفاظ ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ اور پانچواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوا، جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرو۔ اللہ کی قسم بات دور کی بات، باپ بھائی بیمار ہے اولاد پوچھنے کے لیے تیار نہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں مجھے وقت اجازت دے تو میں مختصر کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ فرمایا 70,000 فرشتے الا خرج معه 70,000 ملک یستغفرون له حتى يصبح، جس بندے نے کسی مسلمان کی دیوار پر کے لیے گیا صبح کے وقت گیا شام ہوگی 70,000 فرشتے شام تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ صرف مسلمان کو پوچھنے کی بات ہو گئی، اور جس میں شام کو عبادت تھی کسی مریض کی صبح تک فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ 5 سال چھٹا کے اور ماتا جب بندہ فوت ہو گئے 70 یہ ہو کہ اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ یہ 6 حق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ مسلمان کے اوپر 6 حق ہو گیا۔ اللہ سے دعا گو کہ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر کتاب سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔